ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم وإنک لعلی خلق عظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک وقال اللہ تبارک وتعالی وقولوا للناس حسنا وقال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم كما أنت أحسنت خلقي فحسن خلقي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کے اندر سب سے بہترین خوبی جو واقعتاً خوبی ہے وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اخلاق حسن. چنانچہ اگر کوئی بندہ بہت بڑا عابد ہو، بہت پرہیزگار ہو، مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اللہ کی نظروں میں بھی اس کی عبادتیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں، اور مخلوق کی نظروں میں بھی یہ شخص کبھی بھی قابل عزت انسان نہیں بن سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنی بداخلاقی کی بنا پر تباہ ہو جائے گا. اخلاق حسن اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے خاص رحمت آپ پر کی ہے کہ آپ کو انتہائی بااخلاق بنایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کے خاص فضل اور کرم سے، اللہ کی خاص رحمت سے آپ کا مزاج ایسا ہے، آپ ہر ایک کے لیے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ سخت دل ہوتے، کرخ مزاج کے ہوتے، خدا نخواستہ بد اخلاق ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کوئی آدمی آپ کے نزدیک بھی نہ آتا. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں تو دنیا میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ انسانوں کو خلق کریم سکھاؤں، خلق حسن سکھاؤں، یعنی اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کو اور اخلاق کہتے کس کو ہیں، یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا. دنیا میں ہر انسان کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے. خالق کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کی عبادتیں صحیح ہونی چاہیے، اور مخلوق کے ساتھ بندے کا رویہ اخلاق کا ہونا چاہیے. خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ اپنے رویے صحیح کرنا اسلام کی منزل ہے، اسلام کا مقصود ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے گا اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو جواب آئے گا خالق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کرو، یہی اسلام. خالق کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کرنا یعنی اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے.
پھر اللہ نے جو عبادتیں بندے پر لازم کی ہیں ان کو انجام دینا ہے. تو یہ خالق کے ساتھ تعلق ہوا. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایمان اور عبادات کا ہے. اخلاق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے ہم اللہ کے ساتھ حسن سلوک تو نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر سکتے, ہم اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے نعوذ باللہ میں ذالک اللہ کو کوئی پریشانی ہو اور ہم اس پریشانی میں اللہ کی مدد کرنے لگیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس تمام کا تعلق مخلوقات کے ساتھ ہے. تو بندے کا تعلق خالق کے ساتھ درست ہو جائے, یعنی عقائد اور عبادات صحیح ہو جائیں, اور مخلوق کے ساتھ بندے کا رویہ صحیح ہو جائے, اور مخلوق کے ساتھ بندے کا رویہ صحیح ہونے کا نام ہی اخلاق ہے. یہ اخلاق اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ بعض دفعہ ایک عابد انسان اپنی تمام عبادتوں کے فائدوں سے محروم ہو جائے گا اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے, اور بعض دفعہ بندہ اونچے مقام پر پہنچ جائے گا حالانکہ زیادہ عبادت گزار نہیں ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث ابھی پڑھی گئی, آپ نے فرمایا میری نظروں میں تم میں سے سب سے زیادہ میرا پسندیدہ وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. تم میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند, تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ شخص ہے کہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں. یہ حدیث طبرانی میں ہے. کیا فرمایا ارشاد فرمایا ان من احبکم الی, بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب تر میری نظروں میں کون ہیں, احسنکم خلقا, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور اس حسن اخلاق کے نتیجے میں آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسن اخلاق کی بنا پر بندہ, اچھے اخلاق کی بنا پر بندہ کبھی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر پہنچا ہوتا ہے وہ شخص جو ساری زندگی روزہ رکھے اور ہمیشہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا رہے. جو شخص قائم اللیل اور صائم النہار ہو, قائم اللیل کا مطلب ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہنا عبادت میں, صائم النہار ہمیشہ دن میں روزے دار رکھنا. تو جس آدمی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ساری رات کھڑا رہتا ہے اللہ کے سامنے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہے, اس کا مقام اللہ کے نظروں میں کتنا اونچا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جائے گا. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا یہ تو ہے درجے کے اعتبار سے, اور قیامت میں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اسقل شیء فی میزان یوضع فی میزان, قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, اور اعمال تولے جائیں گے اس میں نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکوٰۃ صدقات بھی ہوں گی, خیرات بھی ہوں گی, ساری نیکیاں ہوں گی, تولی جائیں گی. والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن اعمال کا تولنا حق ہے, برحق ہے, طے ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے اعمال تولے جائیں گے, نیکیاں تولی جائیں گی, برائیاں تولی جائیں گی. تم نے کہیں تنہائیوں میں کوئی نیک کام کیا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے, وہ بھی تولا جائے گا. اور تنہائیوں میں چھپ کر کے تم نے کوئی گناہ کا کام کیا اور تم یہ سمجھو گے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, میرے پاس وہ بھی ریکارڈ ہوگا اور وہ بھی قیامت کے دن تولا جائے گا. تو قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, اور ظاہر ہے جب تولے جائیں گے تو اعمال میں وزنی چیز ہونی چاہیے. بخاری شریف کی آخری حدیث, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جس حدیث پر ختم کی ہے وہ مشہور حدیث ہے, اور مدرسوں میں اس کو پر لمبی تفصیل سے بحث کی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کو بہت پسند ہیں اور قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. دو چھوٹے جملے, دو چھوٹے مختصر سینٹنس, دو چھوٹے چھوٹے کلمے جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے. وہ دو چھوٹے چھوٹے کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس پر کتاب ختم ہو گئی. تو گیا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. اب اعمال جب تولے جائیں گے تو نمازیں بھی تولی جائیں گے, روزے بھی تولے جائیں گے, زکوٰۃ صدقات بھی تولی جائیں گی, عبادات تولی جائیں گے, ذکر و اذکار تولا جائے گا, قرآن کریم کی تلاوت تولی جائیں گی. جو کچھ بھی نیک اعمال انسان نے کیے ہوں گے ساروں کا وزن ہوگا, اور ان وزنوں کے اعتبار سے انسان کے متعلق مغفرت کا یا سزا کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اب ان اعمال میں سب سے زیادہ وزنی کون سی چیز ہے؟ تو ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ تو عبادات کے قبیل سے ہے. لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز, قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز
کیا ہوگی؟ اخلاق حسن. گویا خلق حسن وہ نعمت ہے کہ اس میں اتنا وزن ہے اتنا وزن عبادات میں بھی نہیں. نماز، یہ تو حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزندار چیز کون سی ہوگی؟ خلق حسن. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں احسان کے طور پر بیان فرمایا کہ میرا یہ نبی اخلاق عظیمہ پر فائز ہے. اور بلا شبہ یہ بات طے ہے اور یہ عقیدہ ہر ایمان والے کو رکھنا چاہیے، دنیا میں جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنے اوصاف، جتنی اچھی چیزیں ہیں، وہ سب سے زیادہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں حسن اخلاق یقیناً ہے، لیکن سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں محمد رسول اللہ. یہ صرف ہم اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنی تعلق کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں لہذا اپنے نبی کے بارے میں ہمیں ضرور بولنا ہے، یا نہیں. حقیقت وہی ہے. چنانچہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ محمد رسول اللہ کی لائف ہسٹری پڑھے گا، وہ لازماً یہی کہے گا کہ اس سے زیادہ بااخلاق تو دنیا میں کوئی بھی نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی خاص رحمت سے آپ کو نرم مزاج بنایا، خاص رحمت سے آپ کا مزاج ایسا بنا، آپ سخت دل نہیں ہے، سخت مزاج نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی آپ کے نزدیک نہ آتا. لن فضوا من حولک، سارے آپ سے دور چلے جاتے آپ کے برے رویے کی وجہ سے، مگر آپ نرم مزاج ہیں، اس وجہ سے دشمن بھی آپ کے نزدیک آتا ہے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے آپ پر ہر قسم کے الزامات تو لگائے، مجنون کہا، پاگل کہا، بلکہ کشمیری زبان میں اگر کہیں گے دبن ڈولمت، یہ جملے بولے گئے. یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، وہ جو جملے بولتے تھے اس جملے کا ترجمہ اگر ہم یہاں کے محاورے میں کریں گے تب ہے ایشو ڈولمت، ایشو دمیگی گمت. اس طرح کے جملے وہ بولا کرتے تھے جو ہم صرف سمجھانے کے لیے جملے بولتے ہیں. وہ کہتے تھے انہ مجنون، انک لمجنون، انک لشاعر. اللہ کو کہنا پڑا میرا نبی پاگل نہیں ہے، میرا نبی شاعر نہیں ہے، ٹھیک، لیکن کوئی آدمی یہ الزام نہیں لگا سکا کہ اس نبی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. الزام لگانے والوں نے ہر الزام لگایا مگر بد اخلاق ہونے کا الزام کوئی نہیں لگا سکا. ایک طرف سے اللہ جل شانہ نے آپ کے اخلاق سب سے اونچے بنائے تھے، لیکن ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے آپ نے میرا جسم بہترین بنایا میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے. اخلاق عطا ہو چکے ہیں پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اے اللہ کما حسنت خلقی، جیسے آپ نے میری شکل اچھی بنائی، میری باڈی کا سسٹم اچھا بنایا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت محمد رسول. اور خوبصورتی کی بہت ڈیٹیل اگر ہم پڑھیں گے، خوبصورتی کیسے کس ہوئے ہیں، بیوٹی کیا چیز ہے، گلیمر کیا چیز ہے، اس کے ہم کتنی تفصیلات پڑھیں، کتنی فلسفے پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر جب ہم چیک کر کے دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوگا. اتنا حسین، اتنا خوبصورت کہ جن کے جسم پر مکھی بھی کبھی نہیں بیٹھی، کیونکہ مکھی جو ہے وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے. اور ہر آدمی کے جسم میں پسینہ نکلتا ہے، اور پسینہ جب نکلے گا تو بدبو پیدا ہو جائے گی. اس لیے 2-4 دن آپ غسل مت کریں، آپ کو اپنے بدن کی بدبو محسوس ہوگی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نکلتا تھا، اس میں خوشبو ہوتی تھی. تو پسینہ تو انسان کے باڈی کی گندی چیزوں کو باہر نکالتی ہے، اور اس وجہ سے بدن میں بدبو آ جاتی ہے. 2-4 دن تک کپڑے پہن کر کے رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں میں بدبو آ جاتی ہے. اور وہ پسینے والے کپڑے آپ بند کر کے رکھیں، 4 دن کے بعد آپ ان کو سونگھ بھی نہیں سکتے، ہمارے اپنے بدن کے کپڑے. لیکن محمد رسول اللہ کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، اور اسی لیے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی ہے. یہاں کشمیر میں ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کشمیر میں بہت اچھی نعتیں لکھی ہیں. اس میں ایک نعت میں اس نے شعر کہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اشعار تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ وہ ٹرمیں استعمال کر جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ ایسے اشارے بول دیتے ہیں کہ جب تک وہ تفصیل معلوم نہیں ہوگے وہ سمجھ میں نہیں آتے وہ اشعار. تو اس نے شعر میں کہا ہے بیٹھی نے جسم پاک سے ہرگز ذباب اے نازنی، آپ کے جسم اطہر پر کبھی ذباب بھی نہیں بیٹھی. ذباب بنے مکھی، تو ہندی جسم اطہر اس پر زا مشت بیٹھ بیٹھی نہ ہرگز جسم پاک سے ہرگز ذباب نازنی. تو ذباب کے معنی مکھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاق کے اتنا خوبصورت جسم ہونے کے باوجود پھر کیا کہتے تھے، یا اللہ جیسے آپ نے میرا خوبصورت جسم بنایا میرے اچھے اخلاق، مجھے اخلاق بھی اچھے عطا کر دیجیے. اب سوال یہ اخلاق کسے کہیں گے ہم، کیا چیز ہے اخلاق؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مشہور سوال ہے یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے ذرا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جواب میں فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
انہوں نے کہا جی ہاں قرآن تو پڑھا. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. قرآن میں جو کچھ اللہ بیان فرماتے ہیں اس کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو، اس کا اگر نمونہ ماڈل دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ. لیکن ظاہر ہے وہ تو بہت اونچا معیار ہے، اتنا اونچا معیار کہ بعض دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس معیار پر انسان کے لیے پہنچنا ناممکن ہے. جس اونچے معیار اخلاق پر محمد رسول اللہ فائز ہیں، پوری انسانی تاریخ میں کوئی انسان اس اونچے اخلاق کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس مقام پر پہنچنا تو کھجا، اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن بہرحال ہمیں تو جب سمجھنا ہے کہ یا اللہ اخلاق جب اتنی اہم چیز ہے تو اخلاق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کسے کہتے ہیں اخلاق. تو میرے بھائی اس پر تو پوری لائبریری کھڑی ہے جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، اور آدمی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے جس کی بنا پر کہا جائے گا کہ یہ حسن اخلاق ہے، اور کن چیزوں کو آدمی اوائڈ کرنا چاہیے، کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے تب کہا جائے گا کہ بد اخلاقی کی چیزیں آپ ان سے بچ گئے. تو اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ظاہر ہے ساری تفصیلات چند منٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. تو میں نے بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد مجھے حوالہ ذہن میں آ گیا. تو اس کا خلاصہ جو ذہن میں آیا، اور بہت پہلے کبھی پڑھا تھا اور اس کا خلاصہ ذہن میں آ گیا، اور وہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے وہ تفصیل بیان کی ہے. ہمارے اسلامی علوم میں اہم ترین علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم حدیث. اور اس علم حدیث کی خوبی یہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کے ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس یہ دولت ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی جتنے دنیا کے مذہبی ماہرین یا مذہبی بانی گزرے ہیں، کسی کی باتیں ریکارڈ میں نہیں ہیں، وہ صرف ایک ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ. ان کی ساری باتیں ریکارڈ میں محفوظ ہیں، وہی ہے حدیث. یعنی اگر یہودی یہ جاننا چاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں کیا کہا، کوئی ثبوت نہیں. اگر عیسائی لوگ یہ جاننا چاہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات کہی ہوگی، ہمیں مل جاتی وہ انہی کے ورڈز کے ساتھ، یا ورڈز کے ساتھ نہ ملے کم سے کم میننگ ہی مل جائے اتھینٹک طور پر کہ ہاں یہ صحیح میننگ ہے اس کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہم اس پر عمل کریں گے، ایک بات بھی نہیں ملے گی. لیکن اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ سارا ریکارڈ میں موجود ہے. تنہائی میں کوئی عام کام آپ نے کیا وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے، چھپا ہوا ریکارڈ میں موجود ہے. علم حدیث، پھر حدیث آگے تفصیلات ہوتی ہیں. یہ حدیث بیان کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ صحابہ کے بعد پھر تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر آگے. تو اس میں ایک دوسرا نقطہ وہ ہے کہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو پوری سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. یہ پوری سند کے ساتھ بیان کرنے کی مثال عوام میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں ہم سمجھنے کی. مثلا مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، صحیح سے جانا حدیث انما الاعمال بالنیات. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ حدیث اتھینٹک ہے، کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جی ہاں اتھینٹک ہے، ثبوت کیا ہے، کیسے ہم سمجھیں گے؟ تب ہم اس کو یوں کہیں گے امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سنائی میرے استاد حمیدی نے، حمیدی کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے استاد سفیان نے، سفیان کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے استاد یحییٰ بن سعید انصاری نے، یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے استاد محمد ابن ابراہیم تیمی نے، محمد ابن ابراہیم تیمی نے کہا مجھے یہ حدیث سنائی میرے استاد علقمہ نے، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران حدیث بیان کرتے ہوئے سنا عمر ابن خطاب سے، عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو وہ پورا سلسلہ سند ہے. یہ جو سند بیان کرنے والے حضرات ہیں ان کو کہتے ہیں راویان حدیث، محدثین. ان میں سے عظیم الشان شخصیت گزری ہے حضرت عبداللہ بن مبارک. یہ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں، یعنی وستاد اور وستاد جی ہے. دوسرے لفظوں میں امام بخاری جن کے شاگرد ہیں ان شاگردوں کے استاد ایک عبداللہ بن مبارک بھی ہیں، اور یہ عبداللہ بن مبارک شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عابد، بہت بڑے سخی، بہت تمام خوبیوں کے مالک، اچھا بہت بڑے مجاہد. طویل زمانہ انہوں نے جہادوں میں گزارا، طویل زمانہ عبادتوں میں گزارا، تقریباً ہر سال حج کرتے تھے، تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے. بلکہ بعض دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر محدث پر کہیں نہ کسی نے تنقید کی ہے، عبداللہ بن مبارک پر کوئی تنقید نہیں کر سکا. ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک مکہ مکرمہ میں تھے، تو عبداللہ بن مبارک کو چھینک آ گئی، پوند آئی، ٹھیک، اتنا زور سے لوگوں نے یرحمک اللہ کہا کہ پورا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ گونج گیا. تو ہارون رشید نے پوچھا یہ کیا بات ہو گئی؟ کہ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آ گئی تھی. اس نے کہا الحمدللہ. تو تمام لوگوں نے کہا یرحمک اللہ، پورا مکہ خانہ کعبہ جو وہ گونج گیا. یہ عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں کہ خلق حسن
تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. تین چیزیں اپنے اندر پیدا ہو جائیں اسی کا نام ہے اخلاق. اب وہ تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. آپ نے فرمایا خلق الحسن، بسط الوجہ، بذل المعروف والکف عن الاذی. بس یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، تم بااخلاق مان گئے. تم اخلاق کے اس مقام پر پہنچ گئے جس اخلاق کے مقام پر پہنچنے کے لیے یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ تمہارا قیامت کے دن سب سے وزنی تمہارا نام اعمال ہوگا، اور تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس مقام پر قائم اللیل و صائم النہار پہنچتا ہے، اس مقام پر تو پہنچ جاؤ گے اگر یہ تین باتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی. کون سی تین باتیں؟ فرمایا بسط الوجہ، بذل المعروف، کف عن الاذی. یہ تین باتیں. پہلی بات فرمایا بسط الوجہ. بسط الوجہ کے معنی ہر ایک کے ساتھ ہنس مکھ ہو کر کے ملاقات کرنا. جس سے بھی ہم ملیں خوش دلی کے ساتھ ملیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ انبن ہو. یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب کچی ہوتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے اشن من سے کاتھی کرا ہے اس گسانو یوں ہند. اور اللہ کے کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ملو، خوش دلی کے ساتھ ملو. ظاہر ہے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں ان کے ساتھ تو خوش دلی کے ساتھ ملیں گے، لیکن جن کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہے، جن کے ساتھ مسکری ہے، جن کے ساتھ دورر ہے، جن کے ساتھ تجارتی تعلقات میں خرابی ہو گئی، جن کے ساتھ ملنے کوئی بھی وجہ ہوئی ہوگی، یہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، یہ رشتہ دار ہو سکتے ہیں، یا ہمارا کسٹمر ہو سکتا ہے، یا ہمارا دکاندار ہو سکتا ہے، یا ہمارا جن کے ساتھ ہماری ڈیلنگ چل رہی ہے ہو سکتا ہے. غرض ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف شعبے ہیں، مختلف شعبوں میں ہر ایک کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملنا یہ حسن اخلاق کی پہلی شرط ہے. اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، جس کے ساتھ ملو ہنس مکھ ہو کر کے ملو. اتنا ہنس مکھ ہو کر کے ملو کہ اگلا والے کو فوراً محسوس ہو. چنانچہ بعض دفعہ ایک آدمی نے سلام کیا، اس نے گبت دیتس جواب، اسے فوراً محسوس ہو گیا ایم دیتا اثر پہ جواب. اور اس کے مقابلے میں خوش دل ہو کر کے سلام کا جواب دیا جائے، خوش دل ہو کر یہاں سے سلام کیا جائے، یہ حسن اخلاق کی پہلی شرط ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی اعظم فرمایا ان اللہ یحب، اللہ چاہتے یہ ہیں ان تلقا اخاک، کہ تم اپنے جس بھائی سے بھی ملو بوجہ طلیق، ہمیشہ خوش دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ملو، ہنس مکھ ہو کر کے ملو. جن کے ساتھ تمہارے انبن ہے ان کے ساتھ بھی، جنہوں نے تم کو نقصان پہنچایا ان کے ساتھ بھی، جو تم سے تعلقات کٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہنس مکھ ہو کر کے ملو. تو جب تمہارا اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی ایم کیا کروں میں سے کیا نہ کروں، بہرحال میون رویہ تو مجھ سے ٹھیک، وہ مجھ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، میرا رویہ تو ان کے ساتھ ٹھیک ہی رہے گا. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کے کوئی رشتہ دار تھے وہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور حضرت کا مزاج یہ تھا کہ عید کے دن ہر ایک رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. اب جب اس کے گھر جائیں گے اس کو جا کے سلام کرتے تھے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. پھر یہ ہاتھ بڑھاتے تھے مصافحہ کرنے کے لیے، وہ ہاتھ پیچھے کرتا تھا اور یہ سلام کر کے پھر واپس نکل آتے تھے. ہر سال عید کے دن، عید الاضحیٰ میں بھی اور عید الفطر میں بھی ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، سلام کریں گے، مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے. وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا اور ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے کہا حضرت جب یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا اور آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ آتے کیوں ان کے بعد؟ انہوں نے کہا میں تو آتا رہوں گا. یہ سلام کا جواب دیں تب، نہ دیں تب، میں تو آتا رہوں گا. یہ مصافحہ کریں تب، نہ کریں، میں تو ہاتھ بڑھاؤں گا مصافحہ کرنے کے لیے یہاں تک میرے اختیار میں ہے. اس کے بعد وہ جواب نہیں دیتے ہیں، یہ ان کا کام. تو ہر ایک کے ساتھ ہنس مکھ ہو کر کے ملنا یہ، اور اس وقت امتحان پڑ جاتا ہے جب کسی انسان کے ساتھ ہمارا رویہ، اس کا رویہ صحیح نہ ہو، اس نے ہم کو دکھ پہنچایا ہو، اس نے تکلیف پہنچائی ہو، دل ٹھنڈا ہو گیا ہو، ملنا ہی کو جی نہ چاہتا ہو، تو جناب بعض دفعہ تو لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں. بعض دفعہ تو ہے میں سن تم سم کو نہیں نا سو کیا جی میں سم کے بکار تم اس کا ہی نہ، تو میں بات ہی نہیں کروں گا، میں ملاقات ہی نہیں کروں گا، میں سلام کا جواب ہی نہیں دوں گا. اس کے مقابلے میں فرما گیا حسن خلق حسن یہ ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ ملو خوش دل ہو کر، ہنس مکھ ہو کر کے. بلکہ ملاقات کرنے کے بعد آدمی کو محسوس ہونا چاہیے کوتا اصل انسان جی، میں نے کتنی غلطیاں اس کے ساتھ کی ہیں، اس کے باوجود اس کا رویہ کتنا اچھا ہے. تو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، یہ پہلی شرط ہے حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے. ہر ایک کے ساتھ ہنس مکھ ہو کر کے ملنا، ہر ایک کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھنا، یہ پہلی شرط ہے. دوسری بذل المعروف، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ انسانوں کے راحت پہنچانے کے لیے خرچ کرو. جو کچھ تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم کرسی پر بیٹھے ہو، اس کرسی پر تم انسانوں کو راحت پہنچا سکتے ہو، اس کرسی کو استعمال کرو انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے. تمہارے پاس انفلوئنس ہے، تم اس کو استعمال کرو لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے. تمہارے ہاتھ میں قلم ہے، اس قلم کے ذریعے سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ.
تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے تم جب خرچ کرو گے، جب اس کو استعمال کرو گے، تو ایک انسان کی بات سے اس کو فائدہ ہوگا. جب تمہارے پاس بات کرنے، جناب مجھے فلانے دفتر میں کام تھا، وہاں میری باتیں کوئی سنتا نہیں، اگر آپ میرے ساتھ آئیں گے، آپ کی وجہ سے شاید مجھے اندر جانے دیں گے، آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا کام بن جائے. اور واقعی ہم سمجھتے ہیں اگر ہم گئے اس کے بعد اور اس کا کام جینیون کام ہے، جائز کام ہے، ہم جائیں گے تو یہ حسن خلق. اور اگر کہیں کہ میں چینی فرصت ہی نا، میں جانے کو تیار نہیں، تو گویا وہ اس کے پاس ایک سورس تھا. وہ کیا؟ اس کا انفلوئنس، اس کا اثر و رسوخ. اس کے اثر و رسوخ سے مجھے فائدہ ہو جاتا، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو خلق حسن کی دوسری صفت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، میرے پاس بات کرنے کا ٹیکٹ ہے، میں کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں، میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں، میں اپنی کرسی سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں اپنے رویے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. تم جس چیز سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہو اس چیز کو مخلوق کے فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرو. تو یہ خلق حسن کی دوسری صفت ہے، یہ دوسری مثال. اس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا تم بااخلاق ہو. اور تیسری شرط ہے، وہی سب سے عام ترین شرط ہے، وہ کیا فرمایا؟ کف الاذی، کسی کو اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ یہ بااخلاق ہیں. اور یہ بھی بہت مشکل ہے، خصوصاً اگر کسی نے ہم کو دکھ پہنچایا، کسی نے تکلیف پہنچائی، اس وقت انسان سوچتا ہے ہم کو کون سے کم ہے، میں بھی دیکھوں گا، میں بھی ممز کہتا زور چھ. تو وہ اپنی زور لڑاتا ہے، اور چاہے پھر وہ کس طرح سے انتقام لیتا ہے، انسان خود اپنے وسائل استعمال کرتا ہے. اور ان تینوں پیمانوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے، پھر دیکھیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو آپ ہمیشہ کافروں سے بھی ملاقات کی ہے تو خوش دلی کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ملاقات کی تو خوش دلی کے ساتھ. حتیٰ کہ جس نے بہت دکھ پہنچایا، بہت زیادہ دکھ پہنچایا، اس سے بھی آپ نے ملاقات کی تو حسن خلق کے ساتھ فرمایا. وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا تھا، ان کا جگر نکال کر چبایا تھا، ان کی آنکھیں نکال دی تھی، ان کے ناک اور کان کاٹے تھے، ان کے ہونٹ کاٹے تھے. ناقابل برداشت تھا وہ منظر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صفیہ کو مت دیکھنے دینا، صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، صفیہ حضرت نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. حضور نے فرمایا تھا صفیہ دیکھ نہیں پائے گی اپنے بھائی کا یہ حال. جس شخص نے یہ کیا تھا، جب وہ حضور کے سامنے آیا تو آپ نے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بس اتنا فرمایا کیا تم اتنا کر سکو گے میرے سامنے مت آیا کرو، بس سیدنا میں بروٹ کا نیوا. کیوں؟ اس میں بھی اسی کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ سامنے آئے گا، حضور کو یاد آئے گا حمزہ کیسے اس نے کیا کیا ہے، ٹھیک. اور وہ جو حضور کے دل میں تقدر آ گیا، اس تقدر کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر لیں گے کہ تیری وجہ سے میرے نبی کے دل مبارک کو تکلیف ہو گئی. تو گویا اس کو بھی اس میں بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ آپ نے کیا. اگر وہ بار بار سامنے آتا اور حضور کو دیکھ لیتے اور حضور کے قلب اطہر کو اذیت محسوس ہوتی، غم تازہ ہوتا، تو اس غم کے تازہ ہونے کے بعد اس کو سزا لگ جاتی اور اللہ کی طرف سے نہ جانے کیا اس کو پکڑ ہو جاتی. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا وہ، حالانکہ وہ قاتل تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کو کیوں معافی امید نہیں تھی؟ تو آپ نے معاف بھی کیا، وہ مسلمان بھی ہوا، کلمہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد پھر جب تک حضور نبی علیہ السلام اس کے بعد حیات رہے وہ کبھی سامنے نہیں آیا. اور جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ ملک شام سے طائف چلا گیا تھا پہلے، پھر وہ مکہ مکرمہ آیا، پھر مدینہ طیبہ آیا، پھر اس کے بعد اگلی زندگی اس کی بڑی طویل زندگی ہے اور بڑے بعض اہم کام بھی اس نے انجام دیے. بلکہ جھوٹے نبی کو اسی نے قتل کیا تھا. اسے جب لوگ کہتے تھے سو ظالم، تو وہ ظالموں کہ تم نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں، مگر میں نے بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دیا ہے، میں نے مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مارا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانو اس بڑے گناہ کی وجہ، اس بڑے جرم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحشی کے ساتھ بھی برا رویہ اختیار نہیں کیا. تکلیف پہنچانے کی تو بات ہی نہیں، اذیت پہنچانے کی تو بات ہی نہیں. ہم کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، یہ اخلاق کی اہم ترین بنیاد ہے. اور جب کسی انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اس کے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بیٹا ہے تو باپ کو تکلیف نہ پہنچے، یہ باپ ہے تو اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، یہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھائی ہے اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ کسٹمر ہے تو دکاندار کو دکھ نہ پہنچائے، یہ دکاندار ہے تو کسٹمر کو دکھ نہ پہنچائے، یہ ہمسایہ ہے تو ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ دفتر میں ہے تو دفتر میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو اپنی تکلیفوں سے بچانا، کف الاذی. یہ تین باتیں جب پیدا ہو جائیں گی تو انسان بااخلاق بنے گا. نمبر 1 بسط الوجہ، اپنے چہرے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، ہر ایک سے خوش ہو کے ملنا. نمبر 2 بذل المعروف، جو کچھ بھی تمہارے پاس وسائل ہیں اس کو انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے استعمال کرو.
اور نمبر 3 کف الاذى، برائیوں سے، تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روکنا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہمارے اندر یہ 3 اوصاف پیدا ہو جائیں گے تو ہم بااخلاق بنیں گے، اور ادھر سے اخلاق، اور ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن کہ بندہ آئے گا بہت نیکیاں لے کر، نمازیں، روزے، زکوٰۃ خوب اس نے کیا ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن پہنچے گا کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، بد اخلاقی کی وجہ سے دوسروں کو دکھ پہنچایا ہوگا، اور سارے بندے حاضر ہوں گے کہ یا اللہ اس نے ہم کو یہ تکلیفیں پہنچائی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نیکیاں لے کر اس کو دیتے رہیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی بعد میں ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالیں گے، تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی بد اخلاقی اور غلط رویوں کی وجہ سے۔ اس لیے عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنائیں گے، اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں انسان سب کے نظروں میں پیارا ہوتا ہے، اور بد اخلاق انسان سب کو برا لگتا ہے، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا تھا یوں تو اولاد ہی زورا، ایسی اولاد ہی مجھے نہیں چاہیے تھے جیسا برا یہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ مصیبت میرے لیے آ گئی، بیوی اپنے شوہر کو کہتا ہے یہ ظالم مسلط ہے مجھ پر، اب میں کیا کروں، پھنسے ہے چاہے جہنم میں۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر کو جہنم بول دیتی ہے اس کے برے رویے کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے۔ دوست اپنے دوست کا دشمن بن جاتا ہے اس کے برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کی بنا پر انسان اپنی ہسٹری اچھی بناتا ہے، اور برے اخلاق کی وجہ سے انسان اپنی ہسٹری خراب کرتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جب یہ ڈپارٹمنٹ میں سے ریٹائر ہو جائے پورا ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے یوتھ نفری بن۔ کامیاب بااخلاق انسان وہ ہے جب یہ محلے سے رخصت ہو جائے سارا محلہ کہنا چاہیے اس جیسا آدمی نہیں۔ بااخلاق انسان وہ ہے جب یہ وفات پا جائے پورا خاندان کہنا چاہیے یوتھ نفری ایسا۔ یہ ہے انسان کے اخلاق میں، ہمیں اب بااخلاق بننے کی، اور اس میں لڑنا اپنے آپ سے پڑتا ہے، وہ دوسروں سے نہیں۔ کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی، ہمیں یہاں سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اس کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اپنے جذبات کو خش کرنا ہوگا۔ اپنے بااخلاق انسان، دنیا میں قدر و قیمت اخلاق کی ہے، بد اخلاقی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے آپ نے میری شکل اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے بنائے۔ ہم عہد کریں گے انشاءاللہ بااخلاق سے بااخلاق زندگی گزاریں گے، اور اس کے لیے اپنی زبان کو، اپنے رویے کو، اپنے طرز عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات گرامی، حسن اخلاق کے متعلق جو تھوڑی سی گفتگو ہوئی اسی کے متعلق چند باتیں اور بیان کرنے کا خیال آ رہا ہے۔ ظاہر ہے حسن اخلاق انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا وہ وصف ہے جس کی تفصیلات کوئی مختصر سی نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پر تو لائبریریاں کھڑی ہیں، ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کے اندر کون سی چیزیں انسان کے اندر پائی جانی چاہیے، تو کہا جائے گا کہ اخلاق ہے، اور کن چیزوں سے انسان کو بچنا ہے تاکہ انسان کو کہا جائے گا کہ یہ بااخلاق ہے۔ اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں، اخلاق ایک تجارتی اخلاق ہوتے ہیں، ایک حقیقی اخلاق ہوتے ہیں۔ تجارتی اخلاق تو ہے مگر وہ حقیقت میں اخلاق نہیں ہے۔ تجارتی اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سیلز مین کو سکھایا جاتا ہے تمہیں کسٹمر کے ساتھ بیہیویئر کیسا کرنا ہے۔ وہ جو کسٹمر کے ساتھ بیہیویئر کرتا ہے وہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل وہ کسٹمر سے پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، لیکن اخلاق سکھایا جاتا ہے۔ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے ایئر ہوسٹس کو کہ تمہیں مسافروں کے ساتھ کیا رویہ برتنا ہے، ان کا ہنسنا، ان کا بہت محبت کے ساتھ پیش آنا، بڑے ادب کے ساتھ ان کا پانی پیش کرنا، یہ سب دکھلاوے کا اخلاق ہے، اس کو کہتے ہیں تجارتی اخلاق۔ اسلام ہمیں حقیقی اخلاق سکھاتا ہے۔ اس حقیقی اخلاق میں اہم ترین چیز ہے دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا، اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائے گا تو دوسروں کی تکلیف سے بھی خود بچ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان یہاں سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا تو تیار رہنا چاہیے دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیف جھیلنے کے لیے۔ کچھ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ عقل مند انسان کیا کیا بیوقوفیاں کرتے ہیں، عقل مند انسانوں کی بیوقوفیاں، ان میں یہ لکھا جاتا ہے وہ عقل مند انسان بہت بڑا بیوقوف یا بیوقوفی کا کام کر رہا ہے جو اپنی بیوی کو ستائے اور پھر امید رکھے گا بروز خوش۔ وہ عقل مند انسان بیوقوف ہے، عقل مند بھی اور بیوقوف بھی ہے، عقل مند مگر بیوقوفی کا کام کر رہا ہے کہ جو دوسرے کو دکھ پہنچائے اور پھر امید رکھے گا کہ وہ میرا احترام کرے گا۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم کسی کو دکھ پہنچائیں اور پھر وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ احترام کر رہا ہے تو دکھلاوے کا احترام کر رہا ہے۔ مثلا ایک دفتر میں افسر اپنے ماتحت ملازم کو، اپنے چپراسی کو دکھ پہنچا رہا ہے، ٹھیک، اب اس کے بعد یہ جو ماتحت افسر، یہ جو چپراسی اس کا احترام کرتا ہے، یہ صرف دکھلاوے کا احترام ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب میری امت کے اندر 15 خرابیاں پیدا ہوں گی تو اس کے بعد پھر ان عذابوں کے لیے تیار رہنا۔ ان 15 خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ انسان دوسرے کا احترام کرے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ دوسرے کا احترام انسان کرے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ میری نظر میں قابل احترام ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں۔ چنانچہ بہت سارے ملازمین وہ سر جو کرتے رہتے ہیں، وہ دل سے سر نہیں کرتے ہیں، وہ اس لیے سر کرتے ہیں ورنہ کیا پتا کود سن میں نہ جانے میرا ٹرانسفر کر کے کہاں پہنچا دیں گے، نہ جانے مجھے یہ جو ہے لائن حاضر کر دیں گے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے محبت پیش کرتا ہے۔ کشمیریوں کو تو بہت تجربہ ہے کہ بعض دفعہ سڑک کے کنارے پر آپ کی تلاشی لی جا رہی ہوگی، اس تلاشی لینے میں جو وہ سر کرتے رہتے ہیں، وہ سر کیوں کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا کوئی ہمارا سر ہے، وہ تو تاکہ یوگس میں تاکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے سر ہو رہا ہے اور اس کا احترام بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جناب تو یہ جتنی احترام کو جتنا پوز کیا جا رہا ہے وہ دراصل اس کے شر سے اپنے بچیں۔ اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچانا یہ بہت مشکل امتحان ہے، اس میں تو بہت اپنے آپ کو پیسنا پڑتا ہے، تب انسان اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچاتا ہے۔ اور اگر یہ صفت پیدا ہو جائے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ جب ہماری ساس اپنی بہو کو اپنا ظلم کا شکار بناتی ہے، ٹھیک، اس کا نتیجہ نکلا جس دن یہ ساس بیٹھ جائے گی اس کے بعد یہی بہو اس کو ستاتی۔ مجھے آج ایک بھائی صبح فون کر رہے تھے، بلکہ آپ میں سے بہت سارے ان کو جانتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں معاش میں بچت میں زنان تیوز پریشان کرمت اس ثالنس ویتمت۔ میں تو کیا مسئلہ میں کیا کروں؟ تو اس اگر یہ گھر میں نیرو، اگر ہم اس گھر میں سے نکل جائیں گے بما یہ نافرمان ماننا مالس ماجون نافرمان، میں تو سے نافرمانی چھن کریں دپان بغیر یاد گھر میں بیتی ہے کون سوئیں موج تک ونان سو کیا ون ہماری ماں، اس میں کشمیری میں جملہ بولا اچھا موج سچ رانٹس۔ اب ظاہر سی بات اگر یہ اس گھر سے نکل گیا اور ایک ہی بیٹا ہے، اب جب اس گھر سے نکل جائے گا 20 بچے لے کر دو بوڑھے گھر میں رہ جائیں گے۔ اچھا مول دپان مالس وانس میں 95 ؤری 95 ؤری مالس وانس، مول ونان دپان ہے امس گئے ومر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر بھی اپنی بیوی سے تنگ اور اس کے اولاد بھی اس سے تنگ اور اس کی بیویاں بھی تنگ، آگے وہ نکلنے کو تیار ہیں۔ آگے چل کر بوڑھوں کا کیا بنے گا پھر؟ اب اگر آگے چل کر کے وہ واویلا کرتے رہیں گے خدا اس طرح کی 5 سے، ٹھیک، وہ تو تمہارا رویہ صحیح نہیں تھا، تمہارے رویے کی وجہ سے تم نے اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کر دیا۔ انسان اپنی بد اخلاقی سے اپنے قریب سے قریب تر ہمدرد کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اور انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے، اپنا ہمدرد بنا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ تم اپنا رویہ اتنا اچھا رکھو، اگر تمہارے ساتھ وہاں سے کوئی برا سلوک کر رہا ہے تم اس کے باوجود یہاں سے اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو تمہارے ساتھ برا رویہ کر رہا ہے وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا، جو تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کا ہے وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا۔ اور انسان تو انسان، جانور کو بھی انسان اپنا ہمدرد بنا لیتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ مجھے یاد ہے میں دیوبند میں مسجد میں امامت کرتا تھا، رمضان کا مہینہ آیا تو جس گھر سے کھانا آتا تھا انہوں نے کہا اگر شام کو کھانا لے کر آئیں گے آپ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تو آپ صبح کو کھانا لینے کے لیے آیا کرو سحری میں۔ تو میں نکلا صبح کو سحری میں کھانا لانے کے لیے، باہر بہت سارے کتے تھے، تو میں ڈر کے واپس آ گیا۔ میں کہا یہ کتے ہیں، یہ تو کیا پتا حملہ کر دیں گے۔ میں واپس آ گیا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ فجر کی نماز اذان ہو گئی، جب نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے تو وہ آدمی بھی آ گیا جس کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ اس نے آ کر کہا امام صاحب آپ نے کھانا نہیں لایا؟ میں نے کہا جی باہر کتے بہت تھے، میں واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا پھر سحری میں کیا کھایا؟ میں نے کہا کچھ نہیں کھایا، بس پانی پی لیا، اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا ہی نہیں وہاں کچھ، واقعی نہیں تھا کمرے میں کچھ۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہوگا، روزہ ہے اور کیا۔ خیر اگلے دن اب آج کیا کرو گے؟ میں نے کہا آؤں گا صبح کو سحری لینے کے لیے۔ اب جب صبح کو نکلا میں تو باہر کتے تھے، میں پھر واپس آ گیا تو پھر نماز فجر کی نماز میں آ گیا وہ خان صاحب، آج وہ تو بیچارہ وفات پا گیا، اس کے بیٹے ہیں ابھی دیوبند میں، تو
خان صاحب نے کہا بھائی امام صاحب آپ نے کھانا نہیں لایا، کہ اب رات ہی کو لا کر رکھا کریں گے پھر؟ میں نے کہا جب وہ صبح تک ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ بریانی بناتے تھے، اب وہ بریانی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ صبح کو کھائی نہیں۔ میں نے کہا جب نہیں پھر کیا ہوگا اب اس میں نے کہا دیکھیں گے کیا ہوگا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ میں نے کہا ہاں وہ کیلے رکھے تھے رات کے، اس کیلے میں نے صبح کھائے۔ میں تھا فکر میں تو شاگر کی خیر۔ اب میں دن بھر سوچتا رہا مجھے پورے مہینے ایسے رہنا ہے۔ اچھا خود انتظام کرنے کی وہ سورسز نہیں تھے۔ تقریباً عصر کے وقت میرے ذہن میں تدبیر آئی، میں بیکری والے کے پاس گیا، وہاں سے بریڈ لایا۔ آج بھی مجھے یاد ہے 5 روپے کا پورا بریڈ آیا۔ وہ بریڈ لایا تو صبح کو جب نکلا میں سحری لانے کے لیے تو بریڈ کا ایک ایک پیس کتوں کو دیتا گیا۔ سارے کتوں نے بریڈ کھائے اور میں گیا وہ کھانا لے کر کے آیا، سحری کھائی، ختم۔ اگلے دن پھر 5 روپے کا بریڈ لایا اور پھر کتوں کو تقسیم کیا۔ بس اس کے بعد کتوں کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ سارے کتے انتظار میں رہتے تھے باہر کھڑے کہ ابھی نکلے گا۔ چنانچہ 10-15 کتے میرے ساتھ آتے تھے اس گھر تک، اور وہاں سے میں سحری لے کر آتا تھا وہ ساتھ میں مسجد کے گیٹ تک، اور روزانہ صبح کو سحری کے بعد سارے کتے کھڑے رہتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ وہاں تک آتے تھے، دم ہلاتے ہلاتے پھر وہاں سے واپس آتا تھا۔ پھر بیچ میں مجھے کبھی خیال آیا یہ اس بریڈ کے انتظار میں ہوں گے، میرے پاس دعا کو دن بیچ بیچ میں مجھے روٹی ڈالنی چاہیے ان کو، ٹھیک۔ جناب والا 5 سال اس مسجد میں میں رہا، کتوں کی دوستی برقرار رہی۔ سمجھ میں آیا کہ کتوں کے ساتھ بھی انسان جب حسن سلوک کرتا ہے وہ بھی ہمدرد بن جاتے ہیں، وہ بھی پہچاننے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ آپ کو پہچان لے گا۔ اگر کتا کاٹنے کے لیے آ گیا، آپ نے اس کو کھانے کی کوئی چیز دے دی، اس کا تو پہچان کر رکھے گا، جو ہی آپ وہاں سے گزرے گا فوراً دن ہلائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے پیچھے آ جائے، دے دو مجھے کچھ۔ انسان اپنے اچھے رویے کی وجہ سے جانور کو بھی اپنا ہمدرد بنا لیتا ہے۔ رویہ اپنا صحیح کیا جائے، اخلاق اپنا صحیح بنایا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ہماری سوسائٹی میں تکلیف پہنچانے کا عالم اتنا ہے، اس قدر دکاندار فراڈ مال بیچتا ہے، وہ اتنا اس کو کسٹمر کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسٹمر وقت پر پیمنٹ نہیں کر رہا، اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے۔ یہ پیمنٹ دینے کا جو وقت ہے اس ٹائم پر ہم نے پیمنٹ ادا نہیں کی، ہم نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، رشتہ داروں کو تکلیفیں، اور دفتروں میں جو حال ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ دفتروں کی ہمارے بھائی، دفتروں میں کام کرنے والے ہمارے بھائی، چاہے وہ افسر ہوں، چاہے درمیانی ملازم ہوں، چاہے نچلے درجے کے 4th کلاس ملازم ہوں، وہ دفتروں کے ملازم ہمارے بھائیوں کو کیسی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کیسے ستاتے ہیں، کیسے کاموں کو روکتے ہیں، کیسے فائلیں غائب کر دیتے ہیں، کیسے فراڈ کیس بنا دیتے ہیں، اور کیسے الجھنوں میں پھنسا دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق ہمارا صحیح نہیں ہے، رویے ہمارے صحیح نہیں ہے، ورنہ تو ہونا کسی کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کے ذریعے سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جوڈیشری قائم کی۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلے کرتے تھے مسجد میں، ان کی عدالت مسجد میں ہوتی تھی، الگ سے کہیں کورٹ نہیں تھا، جیل خانہ تھا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو کارنامے ہیں، ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے حضرت عمر نے کھڑا کیا۔ فوجوں کی صف بندیاں کرنا، فوجوں کے رجسٹر بنانا، ان کی تنخواہیں تقسیم کرنا، ان کے کیٹیگری بنانا، یہ حضرت عمر کا کام ہے، سب سے پہلے انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے جیل خانہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ورنہ حضور کے زمانے میں کوئی جیل خانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں اگر کسی کو جیل میں رکھنا ہوتا تھا تو کہاں رکھتے تھے کہ مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔ تمہیں مسجد میں سنت تھامس گنڈت یس جالس مز تھاون تمس کتنے تھاون مشید میں تھمس ژھٕنان گنڈت، یہی جیل تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے پہلا جیل خانہ قائم کیا تھا کہ بھائی مسجد میں اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں نمازوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم باہر جیل خانہ بنائیں گے، تو باہر جیل خانہ بنایا۔ بہرحال جب سب سے پہلے کورٹ قائم کیا حضرت عمر بن خطاب نے، اور ایک جج مقرر ہو گیا، صاحب کورٹ میں 1 سال کے بعد جج آ گیا، کہنے لگا حضرت کیا بتائیں، افسوس کی بات ہے پورا سال گزر گیا ایک بھی مقدمہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے، یہ شکر پڑھنے کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے کا حال یہ، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا، اس لیے کورٹ میں مقدمہ نہیں آیا۔ تم دو پھر فرمایا ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کی عمریں گزر جائیں گی، کورٹوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ آج کا دور وہی ہے کہ صاحب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لسٹیں شائع کرتے ہیں کتنے کیس پینڈنگ ہیں، اور پھر وہ یہ بھی دکھاتے ہیں کتنے کیس ایسے ہیں کہ اگر روٹین کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا تو جن کا کیس ہے وہ مر چکے ہوں گے، تب ان کا فیصلہ ہوگا۔
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شکر ہے کہ ہمارے کورٹوں میں کیس نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کورٹ میں کیس آئے گا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے دکھ پیا، کیس کا مطلب کیا ہے؟ ظلم۔ تو غرض یہ کہ اخلاق اپنے اچھے ہونے چاہیے، اور اچھے اخلاق کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ شرار خود یا تو جو ہم اس پر شرار مارو نہ چو برداشت کرو۔ دوسرے پر غصہ اتارنا آسان ہے، غصے کو پی جانا مشکل ہے۔ دوسرے پر غصہ اتارنا آسان ہے، غصے کو پی جانا یہ زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا ہے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو پی جائے۔ وہ کہتا ہے وہ شیخ العالم رحمہ اللہ تعالیٰ کو اشعار، بڑے قیمتی اشعار ان کے ہوتے ہیں۔ ایک شعر کے میں نے ترجمہ سنا ہے، شعر تو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، شعر کا ترجمہ سنا ہے۔ انہوں نے کہا سالون چھوئی اکوٹ زہر کھار کھیں، واقعتاً سالون برداشت کرنا۔ اور یہ برداشت کب کرنا ہوتا ہے؟ جب کسی کی تکلیف، یہ تکلیف باپ کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، ساس سسر کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، دوست کی طرف سے، کسٹمر کی طرف سے، کلاس فیلو کی طرف سے، کلی کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو برداشت کرنا اور یہاں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہتے دو کام کرو تم بااخلاق مانے جاؤ گے، کسی کو تکلیف مت پہنچانا، اور کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو معاف کر دو۔ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اور کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو معاف کرو۔ ون مین ٹو مچن، ایک دو ہی جملے ہیں۔ یہاں سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور اگر وہاں سے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو انتقام مت لو، معاف کر دو۔ یہ قرآن سے انہیں استدلال کیا، والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، جو غصہ برداشت کرے اور لوگوں کو معاف کرے۔ اور ایک امام نے کہا ہے، کہتے ہیں جناب حسن اخلاق کے لیے ایک ہی کام کرو، معافی۔ حسن اخلاق کے لیے ایک کام کرو، معافی۔ کہ جی معافی کی ڈیٹیل، کہتا ہے کوئی معافی مانگے تو معاف کر دو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگو۔ دوسروں سے معافیاں مانگو، اور کوئی تم پر ظلم کرے وہ معافی مانگے تو معاف کر دو۔ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دو، اور تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ دو، اور معافی مانگنے کے بعد پھر اگلے والے۔ اچھا، معافی مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے وہاں تیرے خدا بخشا محمد وہاں بدیز معافی، اس کا نام معافی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کشمیر میں رواج ہے غلطی آس گمس کیا لوت وہ تات گئی معافی وہ تو رہو، یہ تھوڑا ہی معافی ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے سامنے آنا ہے کہ جناب او تو چھنا پھلینی مسئلہ گومت گومت تف مز سراسر میٲنۍ غلطی، بہٕ چھُس مٲنِتھ، یا سراسر میٲنۍ غلطی، بہٕ چھُس تتھ حلم دٲرِتھ آمُت، مےٚ دِ معٲفی۔ بہٕ نیرٕ نہٕ توٚتام یوٚتام ہے نہ نیر، مےٚ چھُنہٕ کینٛہہ ژےٚ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ، بہٕ چھُسے معٲفی منگنے، ہے نہ نیر، فوراً نکل جاؤ۔ نکلنے بعد دوسری مرتبہ پھر جاؤ، دوسری مرتبہ پھر ژٕ آکھا بیٚیہِ، مےٚ چھِ معٲفی، مےٚ دِژ معٲفی، بہٕ چھُسے حلم دٲرِتھ آمُت، یہ بہٕ ترٛاوے ٹوٗپۍ کھۄرن تل۔ ٹھیک، اگر اس میں ذرا سا بھی وہ فوراً یہ کہے گا ہے نہ ٹوپۍ چھنہٕ کھۄرن تل ترٛاوٕنۍ، معٲفی۔ اگر وہ پھر بھی کہتا ہے مےٚ چھنہٕ ژےٚ سۭتۍ کتھٕے کرٕنۍ، نیر ژٕ واپس، ژٕ کیٛازِ آکھ یور، مےٚ چھنہٕ کتھٕے کرٕنۍ ژےٚ سۭتۍ، کٕہٕنۍ معٲفی نہ، ژےٚ چھُتھ واریاہ تکلیف واتنومُت، نکل جاؤ واپس، دوسرے دن پھر جاؤ۔ انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ ٹھنڈا ہو ہی جائے گا، اور اگر ٹھنڈا نہیں ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جب مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے معاف ہونے کی امید کیسے رکھے گا جب تم میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا ہے؟ تو جب اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے گا، تم کیسے امید رکھو گے مجھ سے میں معاف کروں گا جو تم میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا ہے؟ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو تیز کلامی ہو گیا آپس میں۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم، اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچی شخصیتیں صدیق اکبر و فاروق اعظم ہیں۔ اس کائنات میں نبیوں کے بعد صدیق اکبر و فاروق اعظم کے برابر کوئی نہیں، اور یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کے کہنے کی بات نہیں، غیر مسلموں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ ویسے صرف حوالہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مناسب سا نہیں لگتا ہے مسجد میں کہنا۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم جیسی شخصیات اس کائنات میں نبیوں کے بعد پیدا نہیں ہوئی، نبیوں کے بعد۔ اور یہ ہم مسلمان ہی نہیں کہتے ہیں، مجھے کئی جگہ یہ بات جملہ پڑھا اور اس کا وہ سن بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ فلانے سن کے اندر مہاتما گاندھی نے پارلیمنٹ میں منتخب ہونے والے ممبروں کو
یا اسمبلی کے ممبروں کو کہا تھا میں کسی اور کا حوالہ تمہارے سامنے نہیں لا سکتا، میں کہہ سکتا تھا تمہیں رام اور کرشن کی طرح تم بنو، مگر چونکہ وہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں تمہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسا بننا۔ اس زمانے میں اخبار نکلتا تھا ہری جن، اس میں یہ موجود ہے بیان، میرے پاس اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے ریکارڈ میں رکھا اس کو کہ اگر کبھی بولنا پڑے گا تو یہ ہے ریکارڈ۔ اس نے کہا ہے کہ رام اور کرشن کا میں حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، تھے بھی وہ شخصیت یا نہیں، لیکن میں تمہیں کہوں گا صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسا بننا۔ یہ ان کو کہہ رہے تھے جو ممبر اسمبلی میں منتخب ہو کر کے گئے تھے۔ خیر، صدیق اکبر اور فاروق اعظم میں آپس میں تیز کلامی ہو گئی۔ حضرت عمر چونکہ غصے والے آدمی تھے اس سے وہ ناراض ہو کر واپس نکل گئے، تو صدیق اکبر اسے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اب معافی دے دو، معافی دے دو، اگر تیز کلامی ہوگی معافی دے دو۔ حضرت عمر آگے آگے وہ سنتے ہی نہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر گئے۔ اپنے گھر جب گئے تو باہر سے کہہ رہے بھائی میں معافی مانگنا رہا ہوں، حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا اور اندر چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے حضور کی خدمت میں، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھ کر فرمایا تھا کس سے تیز کلامی ہو گئی ہے، چہرہ دیکھ کر فرمایا کسی سے تیز کلامی ہوئی ہے۔ اب جب حضرت عمر اندر چلے گئے تو سوچنے لگے، سوچتے سوچتے خیال آیا دمن عجیبی کا غلطی ہے می، ٹھیک میں پھر تیز کلامی، وہ میرے پیچھے پیچھے معافی مانگنے کے لیے آئے، میں کیسا بیوقوفی کر، میں نے کتنی غلطی کی، میں نے دروازہ بند کر دیا، بات نہیں کی اور غلطی ساری میری تھی۔ احساس ہو گیا۔ اب جب احساس ہو گیا بس نکلے، فوراً نکلے، پہنچ گئے ڈھونڈتے ہوئے کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ حضور کے مجلس میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں اور نہ جانے حضور ان کو کیا کہے، اور حضور نبی علیہ السلام ان کو ڈانٹ دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا سرزنش کریں گے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فوراً کہا یا رسول اللہ ان کے ساتھ میری تیز کلامی ہوگی مگر غلطی میری ہے، میری۔ حضور سمجھ گئے غلطی اس کی نہیں ہے، یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے میری غلطی ہے۔ حضور سمجھ گئے غلطی چھن امس مگر چھ پانس پٹھ ہما پان، تاکہ ہمس گستم بکیم ونو، تاکہ میں ان کو کچھ نہ کہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں صدیق اکبر کے متعلق مجھے دکھ مت پہنچانا، یہ وہ شخص ہے جب سب میرا انکار کر رہے تھے اس وقت اس نے مجھے نبی مانا ہے۔ لوگوں صدیق اکبر کے متعلق مجھے تکلیف مت پہنچانا، یہ وہ شخص ہے جب سب میرا انکار کر رہے تھے تب اس نے مجھے نبی مانا تھا۔ سب انکار کر رہے تھے مطلب تم بھی اس وقت انکار کر رہے تھے، تم سے مراد عمر فاروق، یہ مقام۔ تو مگر صدیق اکبر کیا کہیں حضرت غلطی اس میں، غلطی جو ہمسن غلطی پانس پٹھیں، یہ حسن اخلاق کا اونچا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب آخر میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے، میری ساری عمر صدیق اکبر کی ایک رات۔ اور جب امیر المومنین بنانے کا مسئلہ اٹھا تھا اور کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی تھی عمر فاروق کو آپ کو بنائیں گے امیر، تو عمر فاروق نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا میں گوشت تمروں برونٹھی موت ہوں، مجھے اس سے پہلے موت آ جانی چاہیے کہ میں مجلس میں موجود ہوں، صدیق اکبر موجود ہو اور میں امیر بن جاؤں، صدیق اکبر کے موجود ہوتے ہوئے میں امیر بن جاؤں، اس سے پہلے مجھے موت آ جانی چاہیے۔ حسن اخلاق بہت اہم ترین چیز ہے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر یہ مزاج بن جائے میرے بھائی، ہمارے کاروباروں کے بہت سارے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے، ہمارے دفتروں کے بہت سارے مسائل ہی نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا مزاج یہ بن جائے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، اس میں ہو سکتا ہے کیس غیر جینون۔ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی دفتر میں آیا، وہ ایک ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو جینون نہیں ہے، جو انلیگل ہے، جو نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک، ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کو تکلیف پہنچی، یہ تکلیف پہنچانا جرم نہیں ہے، یہ تو قانون ہے، اصول ہے، اصول کے مطابق ہمیں معذرت کرنی ہے لیکن ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ معذرت کرنی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ انلیگل ہے، یہ رول کے خلاف ہے، یہ جینون نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ بد اخلاقی کے ساتھ اس کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا، پر اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو نکال دینا یہ بد اخلاقی ہے۔ معذرت کرنا، ایک بہت بڑے جج تھے، اس کا باپ بھی جج تھا، باپ ریٹائر ہو چکا تھا، بیٹا جج ہے، کورٹ میں کوئی کیس تھا اور وہ کیس جس کے خلاف فیصلہ ہونے والا تھا جرم ثابت تھا، تو وہ شام کو آ گیا جج سے ملنے کے لیے۔ جج سے ملنے کے لیے آیا، اس نے سوچا ہوگا کچھ پیسہ ویسا دوں گا یا کوئی سفارش کروں گا یا رحم کی اپیل کروں گا، تو وہ جج جو ہے اس کو منع کرتا رہا، یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ وہی ہوگا جو شہادتوں سے ثابت ہوا اور تمہارا جرم ثابت ہے، سزا ہوگی۔ وہ کہتا ہے نہیں صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں رحم چاہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کہتا رہا جج نے۔ اس کے بعد جج نے بہت سخت زبان اس کو ڈانٹا، بہت شور مچایا اور اس کے بعد اس کو نکال دیا باہر۔ اب اس کا باپ آ گیا،
بیٹا یہ شور کیا ہو رہا تھا یہاں؟ کہنے لگا ابو میں ہی ڈانٹ رہا تھا اسے. کس کو ڈانٹ رہے تھے تم؟ کہنے لگا تھا وہ ایک. کیا معاملہ تھا اس کا؟ کہتا اس کا جرم ثابت ہے، اس کو سزا ہونی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہتا میں نے اسے کہا سزا ہوگی، اس کو میں بدل نہیں سکتا ہوں، قانون اور ثابت ہے تمہارا جرم، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. باپ بھی جج تھا. اس نے کہا بیٹا میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں کہ تم انفلس میں نہیں آئے، تم اس کے رحم کی بات نہیں سنی اور تم کو رشوت نہیں لے رہے ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں، قانون پر کھڑے ہو. مگر افسوس تم تو بد اخلاق انسان ہو، تم میرے بد اخلاق بیٹے ہو. انہوں نے کہا ڈیڈی کیا ہوا؟ کہنے لگا تم نے اس کو ڈانٹا کیوں؟ تم نے شور کیوں مچایا؟ تمہیں انکار کرنا تھا نرمی سے. نرمی برتنا تمہارا اخلاق ہے، انکار کر دینا تمہارا قانون ہے. تمہیں انکار کرنا چاہیے تھا سختی کے ساتھ مگر حسن اخلاق کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اخلاق صحیح نہیں ہے. تم نے ڈانٹا کیوں اسے؟ تم نے بد کلامی کیوں اس سے کی؟ اخلاق بھی برتنا ہے. البتہ وہ واقعتاً وہ بڑا مشکل مقام آتا ہے کہ جب کوئی انسان غلط ڈیمانڈ لے کر کے آتا ہے اور ہم وہ کام کر نہیں سکتے. وہ کہتا ہے نا کہ یہاں تک ہم کو بھی کبھی کبھی یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے. بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، طلاقیں ہو گئی، ٹھیک، صبح کو بھی طلاق، شام کو بھی طلاق، 10-20 طلاقیں ہو گئی. اب کہتے ہیں آپ کہتے ہو کیا واڑ کو سس لگو آپ کس کا لگ واڑ ہے کیا سا کروں رحم کروں بچن کن وچو. اب وہ یا صاحب نہیں ہو سکتا ہے، یہ شریعت کے خلاف کون شریعت کا قانون بدلے گا؟ حرام کو حلال کون بنا سکتا ہے؟ کہنت کیا کرو تو اصل کلام تو ہیکو کیا ساتھ کرت تو چھو بات اب تم گئی 7 حج کر آگاہ ونو یم گئی 7 حج 7 حجن برابر چاہیے سو کرتا کہنت کیا. وہاں غصہ آ جاتا ہے تم شریعت کو بدلنے کو کہتے ہو یار. تو حسن اخلاق برتنا بہت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی گالیاں دیا کرتا تھا. امام صاحب خاموش رہتے تھے، کچھ نہیں، اور وہ نماز پڑھ کے پیچھے پیچھے آتا تھا، تم ایسے ہو تم ایسے ہو. امام صاحب چلتے رہتے تھے، وہ برا بلا کہتا رہتا تھا. دروازے پر پہنچ کر کے کہتے تھے جو کچھ اور کہنا ہے وہ بھی کہو کیونکہ میں اندر چلا جاؤں گا، گیٹ بند ہو جائے گا. بہرحال وہ رویہ اس کا یہی تھا. ایک دن امام صاحب رک گئے اور رکنے کے بعد کہا بیٹا تجھے معلوم ہے میں امیر المومنین کو اطلاع کروں گا تجھے ابھی اٹھا لے جائیں گے، مگر میں وہ بھی نہیں کروں گا. یہاں کا جو چیف جسٹس ہے وہ میرا شاگرد ہے، میں اس کو اطلاع کروں گا تجھے لے جائیں گے، تجھے میں وہ بھی نہیں کروں گا. میں بدعا کر سکتا ہوں مگر میں وہ بھی نہیں کروں گا. اب آخری چیز یہ ہے قیامت کے دن میں اللہ کے بارگاہ میں عرض کروں گا خدایا یہ اس میں خام خواہ لکھ سارا، میں اللہ کے بارگاہ میں سفارش کروں گا مگر میں وہ بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا تل کیا کرے پھر کیا کریں گے آپ؟ کہا لگا ہاں وہی بتانے کے لیے میں رک گیا یہاں. وہ یہ کہ جب قیامت کے دن میرا حساب ہوگا، حساب ہونے پر اللہ نے مجھے معافی دے دی، معافی دینے کے بعد میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ میں تو تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے اس بھائی کو آپ معاف نہیں کریں گے. اس نے کہا جی یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس قدر اونچی لیول اخلاق کی. یہ تو امتی ہے تو محمد رسول کا اخلاق کی لیول کتنی ہوگی ان کا تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ چپٹر بہت عجیب ہے کہ آپ نے کیسے کیسے دشمن کو، کیسے کیسے تکلیف پہنچانے والوں کو کیسے آپ نے معاف کیا اور کہیں انتقام نہیں لیا. کہیں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب لسٹ بن رہی ہے کن کن کے لیے پھانسی کا آرڈر. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، لسٹ بننے لگی کن کن کے لیے پھانسی کا آرڈر، کن کے لیے قتل کا فیصلہ ہوگا. بڑے بڑے مجرمہ موجود تھے تو جنہوں نے حضور کی ذات کو تکلیف پہنچائی آپ نے فرمایا ان میں سے کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. حضور کی ذات کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی آپ نے فرمایا کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، سب کو معاف کر دیا. حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا، اس کا نام تھا اکرمہ، وہ خطرناک تھا. ابو جہل بھی خطرناک، اس کا بیٹا بھی خطرناک. وہ اکرمہ نے سوچا باقین بین معافی مگر میں بہن کم سے کم میرے لیے بچنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے وہ فرار ہو گیا اور فرار ہو کر چلا گیا کہیں دوسرے ملک میں. اب اس زمانے میں تو دوسری جگہ جانا مصیبت میں اپنے آپ کو پھنسانا تھا. بہرحال اکرمہ کی بیوی پریشان ہو گئی. اس پریشانی میں اس نے سنا لوگوں سے کیا ہو رہا ہے کہ مافیا مل رہی ہے، کتنوں کو قتل کا کسی کو بھی نہیں. وہ بھی آگے حضور کی خدمت میں. اس کا نام تھا ام حکیم. ابو جہل کا بیٹے کا نام ہے اکرمہ، اکرمہ کی بیوی کا نام ہے ام حکیم. تو ام حکیم حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا حضرت میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد کہا میں اکرمہ کی بیوی ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک. اس نے کہا کیا میں اپنے شوہر کو لا سکتی ہوں، اس کو آپ معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا اس کو بھی معاف کر دیں گے، اس کو بھی معافی. اب نکلی یہ شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے. شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، وہ ملا یمن میں.
کہ حبشہ میں کہیں آتا ہے یمن پہنچ گیا تھا وہ کہیں، بہرحال وہاں شوہر کو لے کر کے اس نے کہا تو مجھے کہاں لے جا رہی ہے؟ کہا وہاں معافی مل جائے گی، چلو تم واپس. چونکہ بہت زمانہ گزر چکا تھا تو اس سے بہت دن، تو بیوی نے ساتھ میں کہا تھوڑا دور رہو کیونکہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، ہاتھ مت لگانا مجھے، مگر میں تیرے لیے معافی کا پروانہ لے کر آئی ہوں. بہرحال پہنچ گئے. اب جب پہنچ گئے تو اکرمہ کو ڈر تھا کہ جو ہی میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا حضور فرمایا اچھا آج آ کر معافی ساننی. حضور کہیں گے تیرے باپ نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، جنگ بدر میں یہ کیا، جنگ خندق میں یہ کیا، فلاں میں یہ اتنے مسلمانوں کو مارا، اتنے مسلمانوں میں ظلم کیا، یہ سارا حضور مجھے سنائیں گے اور بعد میں فرمائیں گے وہ چیز سے چوکا، وہ ایک آدمی اٹھ کر میری گردن اڑا دے گا. تو یہی خطرہ ہے. اس لیے ام حکیم بیوی سے کہتا ہے سوچ اثر پہ اشاعت اور گسنس لائق، ہم وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا میں نے تو اجازت لی ہے، چلو میں حضور کو اطلاع کرتی ہوں. بہرحال حضور کو اطلاع مل گئی، کیا ابو جہل کا بیٹا آنے والا ہے. حضور نے ویسا نے مجلس میں اعلان کر دیا یاتیکم اکرمہ، اکرمہ آنے والا ہے. فلا تسبوا اباہ، تم سے مالی سے جانو کہاں غلط چیز، تم سے مول گو ابو جہل محمد میں خبر کار، وہ کب کا مرا ہوا تھا، جنگ بدر میں وہ مارا گیا تھا. جس ابو جہل کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ذق انک انت العزیز الکریم، جو ابو جہل کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے کر فرمائیں گے وہ راٹ معذ سو بڑا معزز بناتا ہے. ابو جہل کہتا تھا میں تو سب سے زیادہ مکرم اور محترم انسان ہوں، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو عذاب کا مزہ، تو بڑا معزز بنتا تھا. تو جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس ابو جہل کو بھی برا مت کہنا. کیوں؟ اس کو تم برا کہو گے، اکرمہ یہاں آئے گا، اکرمہ کا وہ باپ ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو دکھ ہوگا. میں نے اس مجلس کی آیت بنو کی یاتیکم اکرمہ، اکرمہ آنے والا ہے، فلا تسبوا اباہ، اس کے باپ کو بھی برا مت کہنا. فإن سب المیت یؤذی الحی، مردے کو برا بھلا کہو گے تو زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. فرض کریں ایک آدمی کا باپ غلطیاں کرتا تھا، یہ خود بھی کہتا ہے آپ کیا سوئے اس غلط غلطیاں اس کارن سے، بیٹا خود مانتا ہے میرا باپ غلطیاں کرتا تھا، ٹھیک، لیکن جب ہم اس کو کہیں گے تانا دیتے ویسے اسی منہ اور یہ کر رہا، اس کو دکھ ہوگا. وہ بات جو بیٹا خود کہتا ہے جب ہم اس کو تانا دے کر کے کہیں گے اس کو برا لگے گا. انسان کی نیچر ہے یہ. فرض کرو خدا نہ خواستہ خدا نہ سکا میرے سامنے واقعہ پیش آیا، ایک آدمی آیا، اس آدمی نے آ کر کے کہا لگا جناب بحث باتوں تکلیف پتر بھائی میں اراد کورمت پور زندگی تابو تم سے کٹا، مطلب کیا دلیل گئی؟ تو مے حظ ٲس موج غلط پہن رسیانا، ٲسس غلطی وۄنۍ کیٛاہ کرو، بہرحال موج چھِ مےٚ، سۄ حظ ٲس غلطی کیٛاہ غلطی آسہِ اَسہِ واللہ عالم، سۄ حظ ٲس غلط مگر وۄنۍ چھِ سمجھ یہ معلوم رخصت گٔمٕژ، بہٕ چھُس پانہٕ تسلیم کٔرِتھ، میں خود تسلیم کرتا ہوں میری ماں کے اندر غلطیاں تھیں، مگر میرے چچیرے بھائی نے آ کر کے مجھے تانا دیا سۄ ہسا موج اس لیے مےٚ کوٚر ارادٕ وۄنۍ پوٗرٕ زندگی کرٕ نہٕ تٔمِس سۭتۍ زٕہٕنۍ کتھ. یہِ چھا جٲیز؟ جو بات بیٹا خود کہہ رہا ہے وہی بات اس چچیرے بھائی نے کہی تو اس کو دکھ لگ گیا. کیوں؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تانا برداشت نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اکرمہ تمہارے پاس آنے والا ہے، اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا کیونکہ اس بیٹے کو تکلیف ہوگی. بہرحال آ گیا اکرمہ. اب جب اکرمہ آ گیا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان کی خدمت میں، کیا حسن اخلاق. حضور نے چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کیا. اش حکم کا اس خطرہ جب نہ کھڑا گسا، وہاں حضور کافر کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ شرم سے پانی. حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہتا سر حاضر ہے. اب اکرمہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کس گیس کھڑا ون تلم نہ گردن، یپارِ تہِ دِوان نظر یپارِ دِوان نظر، اسی بیچ میں دیکھتا اچھا ہو کے چھو یہ چھُ مےٚ ستومُت، أمِس چھُ مےٚ لویمُت، ہوکو گوٚو بیٛاکھ أمِس چھُ مےٚ یہِ کوٚرمُت. حضرت بلال بھی وہی ہیں، اس کو بھی مارا ہے. حضرت بلال بھی دیکھ رہے ہیں اچھا یہ پہنی کینت کیا ضرورت، چین مٲلۍ چھُ مےٚ یہِ کوٚرمُت، ژٕ چھُ مےٚ سۭتۍ یہِ کوٚرمُت. لیکن کسی صحابی کی زبان میں کوئی جملہ نہیں آیا کیونکہ حضور نے منع کیا تھا. تم سے مالی سے بن جاؤ نہ کی، اس کے باپ کو بھی کچھ مت کہنا. بہرحال اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے اس نے کیا کہا؟ آج تک میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت آپ تھے، آپ آج کے بعد میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل محبت آپ. آج تک میری یہ جوانی آپ کے خلاف، آج کے بعد میری یہ جوانی آپ کی حمایت میں. آج تک میری نظروں میں سب سے زیادہ برا دین آپ کا تھا، آج کے بعد میری نظروں میں سب سے زیادہ
پسندیدہ آپ کا دین ہے. مجھے سب سے زیادہ بغض تھا لفظ محمد سے، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت ہے مجھے لفظ محمد سے. ان ابغض الاسماء عندی کان اسمک، میری نظر میں سب سے مبغوض نام آپ کا نام تھا. میں ساتھ ناوس سے تھے مسجد، مگر آج کی نظر میں میری کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور بعد میں اکرمہ کہتے تھے ہائے افسوس جب تک میں جوان رہا تب تک نبی کے مخالف رہا، اب بڑھاپے میں کیا کر سکوں گا. جب وہ نکلتے تھے کہیں کے لیے کہتے تھے یا بجرس میں کیا حق بکرت یموز جوانی اس تموز کرم مخالفت تموز اس دشمن بنت وہیں یل بجر عام وہیں بنو مسلمان مگر وہیں کیا حق کرت. اس کے باوجود ایک جہاد میں وہ شہید ہوئے تھے، 80 زخم لگے تھے تب نیچے گرا تھا. 60 زخم لگے اب پیو تب تک گرا نہیں، اتنا طاقتور تھا. اللہ اکبر. حضرت جعفر کا بھی یہی حق ہے. جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو 90 زخم لگے تھے تب نیچے گرے تھے، اور دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. دونوں ہاتھ کٹے، باقی باڈی پر 90 زخم لگے تھے. بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں ہے. اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد جنگ موتا میں ہوا یہ. خیر، تو حسن اخلاق بس کوشش یہ کرنے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا تم بے ضرر انسان بن کے دکھا دو. بے ضرر مین سے گوشت کہاں اس سے تکلیفات ہو، کہاں گوشت میں شکوہ کروں. میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کسی آدمی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے ایم چھ میں تکلیفات نمت ایم چھ دکھوات نمت، اس نے مجھے سد میرا کسی ایسے بن کر کے دکھاؤ. یہ ہے حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ شان ہو یہی حسن اخلاق ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کر دعا.